کیے تھے غسل کے 3 فرض ہیں، غرارے کرنا، ناک میں پانی ڈالنا نرم ہڈی تک، اور پورے جسم پر پانی بہانا، یہ غسل کا تیسرا فرض ہے۔ پھر غسل کا طریقہ بھی عرض کیا تھا، کپڑے اتار کر بندہ پہلے استنجا کریں، استنجا کرنے کے بعد جس جگہ نجاست لگی ہے اس نجاست کو دھوئے، اس نجاست کو دھونے کے بعد بندہ چھوٹا وضو جو کرتا ہے نماز کے لیے جس طرح وضو کیا جاتا ہے وہ وضو کرے۔ اس وضو کے دوران جو 2 فرض ہیں غسل کے، غرارے اور ناک میں پانی ڈالنا نرم ہڈی تک، یعنی پانی کو اوپر کھینچے، اوپر پانی کو کھینچے تاکہ نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے، یہ فرضوں کے اندر مبالغہ کرے، یعنی احتیاط کے ساتھ صحیح توجہ کے ساتھ ادا کرے۔ پورا وضو کر لینے کے بعد پھر بندہ دائیں کندھے پر 3 مرتبہ پانی ڈالے، پھر بائیں کندھے پر 3 مرتبہ پانی ڈالے، پھر پورے سر پر پانی ڈال کر جسم کا کوئی حصہ بھی خشک نہ رہے، اگر کوئی حصہ بھی خشک رہ گیا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ اب غسل کے حوالے سے مسئلہ ساتھ یہ کہ اتنے تک طریقہ پچھلی دفعہ بیان ہو چکا تھا، اب غسل کے حوالے سے ضروری مسائل کہ غسل کے دوران جو ہم نے وضو کیا آیا اس وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، اس وضو کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ یاد رکھیں اگر آپ نے وضو شروع میں کیا اس کے بعد غسل کے دوران عموماً چھوٹے پیشاب کے قطرے آ جاتے ہیں، اگر آپ کے قطرے نہیں آئے، آپ کا یعنی استنجا بھی برقرار رہا تو آپ اس وضو سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور کوئی عبادت کرنا چاہیں عبادت بھی کر سکتے ہیں۔ پھر یہاں بہت سارے شکوک و شبہات پیش کی جاتے ہیں، جناب غسلخانے کی چھت ہو تب وضو ہوگا، اگر چھت نہ ہو تو وضو نہیں ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، چھت ہو یا نہ ہو وضو ہو جاتا ہے۔ پھر یہ تصور بھی پیش کیا جاتا ہے کہ جناب کپڑے بندہ باہر آ کر اگر تبدیل کرے تو کپڑے کو تبدیل کرنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یاد رکھیں کپڑے تبدیل کرنے سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔ پھر ایک اور تصور یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ اگر کسی دوسرے بندے کی شرمگاہ پر، یعنی جو شرمگاہ کا حصہ ڈھانپنا ضروری ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک، یہ جو جگہ ہے درمیان میں اگر کسی بندے نے دیکھ لی تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یاد رکھیں ایسا بھی نہیں ہے، ہاں گناہگار دیکھنے والا بھی ہوگا دکھانے والا بھی ہوگا ورنہ وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر غسل فرض ہوا تو بعض دفعہ بندہ صبح گھر کے اندر ہوتا ہے یا کہیں مہمان ہوتا ہے تو بندے پر غسل فرض ہوا تو وہاں بندہ مناسب نہیں سمجھتا کہ کسی کے گھر مہمان ہو بندہ وہاں صبح کہے جناب میں نے غسل کر رہا ہے، تو بعض دفعہ یہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو اس وقت پھر ہمیں وہاں کیا کرنا چاہیے؟ اب ہمارے لیے امتحان بن گیا، اب وہاں انہوں نے ناشتہ بھی دینا ہے، کھانا بھی پیش کرنا ہے، تو آپ کیا کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ یا اپنے گھر پر ہیں آپ، صبح آپ جو ہے اٹھے، آپ کو گھر والوں نے کہا کہ جناب ناشتہ کرو، اگر آپ غسل کا کہیں تو ہو سکتا ہے گھر والے ناراض ہو جائیں یا کچھ باتیں سنا دیں، اور یا وہ کہہ دیں کہ جناب غسل بعد میں کر لینا پہلے ناشتہ کر لو، تو اب کیا بندہ کھانا کھا سکتا ہے یا نہیں؟ یاد رکھیں اگر بندے پر غسل فرض ہو جائے تو بندہ استنجا کر کے ہاتھ منہ اچھی طرح دھو کے اگر بندہ کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں ممانعت نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اور پھر بالخصوص شادی شدہ احباب توجہ کریں اس بات پر، یا نوجوان ہیں تو وہ بھی توجہ کریں کہ رات کے بعد دفعہ پہلے حصے میں بندے کو احترام ہو جاتا ہے، جب بندہ مباشرت کرتا ہے تو پھر بندے پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ آیا رات کا جو بقیہ حصہ ہے وہ غسل نہ کرے تو اس کو کیا حکم ہے؟ یاد رکھیں تاخیر کرنے کی اجازت ہے، لیٹ اگر آپ کریں صبح کی نماز تک اگر آپ لیٹ کرنا چاہیں تو غسل لیٹ کر سکتے ہیں، یعنی غسل نہ کریں، آپ سوئے رہیں، سونے میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں مباشرت کرنے والے کے لیے یہ بات ضروری ہے، اس کو چاہیے کہ وہ بعد میں استنجا کر لے، استنجا کر لینے کے بعد اگر سونا چاہے تو وہ سو لے اور صبح اٹھ کر غسل کرے۔ صبح کی نماز تک غسل کو لیٹ کرنا، دیر سے کرنا، مؤخر کرنا یہ جائز ہے۔ ہاں ایک بات ہے، جتنی دیر بندہ ناپاک گھر میں رہے گا اتنی دیر اس گھر کے اندر رحمت والے فرشتے نہیں آتے۔ جتنی دیر بندہ گھر کے اندر ناپاک رہے
تو اس گھر کے اندر رحمت والے فرشتے نہیں آتے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بندہ جلدی سے غسل کر لے تاکہ رحمتوں والے فرشتوں کا نزول بھی ہوتا رہے۔ اگر اسی حوالے سے کسی اور کو